نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو اس امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو قرآن پاک سیکھنا اور سکھانا یہ بہترین عمل ہے، اور یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے بہت بڑی، ورنہ یہ ساری امت بہترین امت ہے۔ یہ ساری امت بہترین ہے کیونکہ قرآن کریم میں کہا گیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب بہترین امت ہو۔ تو ساری امت بہترین امت ہے، لیکن اس بہترین امت میں سے بہترین میں سے بہتر کون ہے؟ وہ یہ امت ہے، وہ قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے ہیں۔ ساری امت بہتر ہے، لیکن ان بہترین میں سے بہتر وہ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ اور قرآن پاک سیکھنے سکھانے میں انسان جب مشغول ہوتا ہے، خواہ وہ ناظرہ سیکھے، خواہ وہ قرآن پاک حفظ کے ساتھ سیکھے، خواہ قرآن پاک وہ تجوید کے ساتھ سیکھے، خواہ قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سیکھے، جو بھی قرآن پاک میں مشغول ہوگا تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، کہ جسے قرآن میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے، دعا کرنے سے مشغول رکھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما اوتی السائلین، میں اسے تمام مانگنے والوں سے افضل عطا کروں گا، تمام مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی قرآن پاک سیکھ رہا ہے، خواہ ناظرہ کے ساتھ، ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، وہ قرآن پاک میں دن رات جو ہے مشغول رہتا ہے، لیکن وہ اسے دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا، اسے ذکر کرنے کا موقع نہیں ملتا، اسے دعا کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود کہ اس کو دعا کا موقع ہی نہیں ملتا، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمام مانگنے والوں سے اس کو زیادہ عطا کروں گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے دل کے اندر جتنی بھی مرادیں ہوں گی، انسان کے دل کے اندر جتنی بھی امیدیں ہوں گی، جتنی بھی مرادیں ہوں گی، جتنے اس کے حاجات ہوں گے، حوائج ہوں گے، دلی حاجات ہوں گے، وہ اگر دن رات قرآن میں مشغول رہتا ہے سیکھنے اور سکھانے میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے رازوں کو جانتا ہے، اس کے دل کی بید کو جانتا ہے، اس کے دل کی ساری مرادیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے کے باوجود بھی تمام لوگوں سے افضل اس کو عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔